اخبار بن گیا، وہ خبروں کا مجموعہ ہے۔ ایک بندے نے چند کلمے سیکھے لیکن اس کے دل میں اتر گئے۔ یہ آسان سی بات ہے، میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ ایک بندہ ایک جملہ کہتا ہے تو آپ ہنس پڑتے ہیں۔ ہنسے کیوں بھائی؟ جو کیفیت اس جملے کی آپ کے دل پر گئی اس سے مسرت ہوئی اور آپ خوش ہو گئے۔ ایک بندہ ایک جملہ کہتا ہے تو آپ اسے مارنے کو دوڑتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں۔ کیوں؟ ایک جملہ ہی تو کہا اس جملے میں جو کیفیت تھی جب وہ دل پر وارد ہوئی تو رد عمل یہ تھا کہ غصہ آ گیا۔ تو کوئی کسی کو گالی دیتا رہے اور وہ سمجھے نہیں تو اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہاں ہمارے ہاں کا یہ سامنے گاؤں ہے بھال، یہاں کا ایک آدمی تھا اور بڑا لڑاکا اور سخت مزاج تھا، تو وہ حج پر گیا تو مکہ مکرمہ میں کسی بدو کو چھیڑ بیٹھا، تو وہ بدو وہاں مکہ مکرمہ میں میں نے دیکھے گالیاں تو نہیں دیتے لیکن بد دعائیں بڑی دیتے ہیں۔ تمہارا باپ دوزخ میں جائے، تمہارا دادا دوزخ میں جائے، تمہارا نانا دوزخ میں جائے، ان کی گالیاں یہ ہوتی ہیں۔ تمہاری ماں جہنم میں جلے، تمہارے بیٹوں کو یہ ہو جائے۔ تو وہ فر اسے وہ بد دعائیں دے رہا تھا، تو اس کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ بڑے سخت مزاج ہو، تو یہ کیا کیا کہہ رہا ہے؟ تو بولتے، تو اس نے کہا یہ قرآن پڑھ رہا ہے تو میں اسے کیا کہوں، کیونکہ وہ عربی میں دے رہا تھا نا گالیاں۔ تو میرے بھائی، جس بات جو دل میں نہ اترے اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ جب دل میں اترتی ہے تو یہ ضروری نہیں کہ کوئی بڑا الف بے جیم جانتا ہو، ہر وہ آدمی عالم ہے جو اللہ کی کتاب کے مفہوم کو دل میں اتار لے۔ علم کے درجے ہیں، کوئی تھوڑا کوئی زیادہ کوئی اس سے زیادہ، لیکن ہر وہ بندہ عالم ہے جو ارشاد باری کی کیفیات کو دل میں پا لے، اور ہر وہ بندہ جاہل ہے جو سنتا ہے اور اس کے دل میں نہیں اترتی، خواہ وہ کتنی جماعتیں پڑھا ہو، کتنی کتابیں پڑھا ہو، کتنے امتحان دیے ہوں، اگر اس کے پاس علم نہیں خبر ہے۔ خبر اور علم میں یہ فرق ہے، خبر دماغ میں جمع رہتی ہے، اس سے کیفیات نہیں بدلتی، حال نہیں بدلتا۔ علم دل میں اترتا ہے، دماغ میں نہیں رہ جاتا، دماغ سے ہو کر سیدھا دل میں جاتا ہے اور اس کی کیفیات مترشح ہوتی ہیں وجود پر۔ تو فرمایا قرآن عربی زبان میں ہے، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ان لوگوں کے لیے ہے جو صرف خبر نہیں اکٹھی کرتے، علم حاصل کرتے، اہل علم کے لیے ہے۔ بات واضح ہو گئی نا، ورنہ تو یہاں ظاہری ترجمے سے تو یہ سمجھ آتا ہے کہ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے ہے، لیکن وہ پڑھے لکھے ہیں کون؟ تو قرآن کی نظر میں ہر وہ بندہ جو بات کی کیفیت کو پالے، الحمدللہ زبان سے تو کہہ دیا، دل کو ٹھنڈک پہنچی، نہیں پہنچی تو خبر ہے، پہنچی تو علم ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، زبان سے تو کہہ دیا، دل میں تبدیلی آئی نہیں آئی تو خبر ہے، علم نہیں ہے۔ اسی لیے تو ایمان کا تقاضا ہے نا، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبانی اقرار کرے اور اس کا دل، اس کی دل میں کیفیت اترے، یہ علم ہے۔ بشیرم و نذیرا، انسان دار دنیا میں ہے، عالم غیب سے آتا ہے، دنیا میں وارد ہو جاتا ہے، پھر غائب ہو جاتا ہے۔
اب پہلے کہاں تھا نہ کسی کو یہ پتا، اور پھر کہاں چلا گیا نہ کسی کو یہ پتا۔ تو چلو پہلے تو جہاں بھی تھا آ گیا، اب گیا کہاں یہ تو ایک مسئلہ ہے نا۔ پہلے تو اس کا وجود ہی نہیں تھا، مختلف منتشر اجزاء زمین میں اللہ نے اسے شرف انسانیت بخشا، اب گیا کہاں؟ فرمایا قرآن کا یہی کمال ہے کہ وہ باتیں بتاتا ہے جہاں وہ چلا گیا۔ بشیرہ وہاں کے نتائج بتاتا ہے کہ جس نے یہ کام کیے اس کو یہ انعام ملیں گے، وہ ایسی ایسی جگہ پہنچے گا۔ جس نے یہ برائیاں کی اس کو وہ ان عذابوں میں چلا گیا، بشیرم و نذیرا۔ تم اور کسی ذریعے سے نہیں جان سکتے، یہ تمہیں آخرت کے نتائج کی خوشخبری بھی دیتا ہے اور برے اعمال کے نتائج سے ڈراتا بھی ہے کہ ابھی وقت ہے، توبہ کر لو، اصلاح کرو۔ یہ بھی مبارک بات ہوئی نا، اس کا انذار بھی۔ انذار کا ترجمہ تو ہم ڈر کر دیتے ہیں، یہاں اس ترجمے میں بھی ڈرانے والا ہی لکھا ہوا ہے، لیکن ڈر تو مختلف ہوتے ہیں نا بھائی۔ چور کا بھی ڈر ہے، ڈاکو کا بھی ڈر ہے، دہشت گرد کا بھی ڈر ہے، بیماری کا بھی ڈر ہے۔ نہیں، اپنے اعمال کے نتائج بد کا جو ڈر ہے اس سے بھی آگاہ کرتا ہے کہ جس نے یہ برائیاں کیں اس کے لیے یہ سزائیں بھی ہوں گی۔ یہ کتنی مبارک بات ہے۔ تو یہ بھی اللہ کا احسان ہے، انذار بھی اس کا ایک احسان ہے، اور بشارت تو ہے ہی، بشارت خوشخبری ہے۔ تو فرمایا وہ کسی نے کہا تھا نا، رات دن لوگ زیر زمین چلے جاتے، رات دن لوگ زیر زمین چلے جاتے ہیں، کیا خبر تحقیق تماشا کیا ہے؟ اب کوئی پتہ نہیں زمین کے اندر کیا ہو رہا ہے، کیا تماشا ہے، ہمارے پاس تو کوئی کتنی ایک جم غفیر، ایک سمندر ہے انسانوں کا جو روزانہ موت کی وادی میں اتر رہا، ایک طوفان ہے جو روزانہ امڑتا چلا آ رہا ہے، عدم سے وجود میں آ رہا ہے، اور ایک سیلاب ہے انسانوں کا جو موت کی گھاٹی میں اترتا جاتا۔ یہ کہاں جا رہے ہیں اتنی مخلوق؟ فرمایا یہ قرآن بتاتا ہے، وہاں کی خبر دیتا ہے، اچھے عقیدے، صحیح عقیدے اور اچھے اعمال کے نیک انجام کی خبر دیتا ہے، برائی پر جو سزائیں مرتب ہوں گی ان کی اطلاع دیتا ہے۔ اللہ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، لیکن لوگوں کی اکثریت اعراض کرتی ہے، پرواہ نہیں کرتی، لاپرواہی کرتی۔ اعراض کہتے ہیں منہ پھیر لینا، منہ پھیر لیتی ہے، سننا گوارا نہیں کرتی، تو سمجھے گی کیا؟ تو جب وہ منہ ہی پھیر لیتے ہیں فَأَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، تو پھر لا يَسْمَعُونَ، تو پھر وہ سن ہی نہیں پاتے۔ یہ اللہ کا نظام جس نے نبوت بنائی، انبیاء مبعوث فرمائے، اور ہم تو وہ خوش نصیب ہیں جن کے لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جو تمام نبیوں کے سردار، جن پر نبوت مکمل ہو گئی، کوئی نبی ان کے بعد نیا نہیں آئے گا، اس کی ضرورت باقی نہ رہے۔ تو لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ اعراض کرتی ہے، منہ پھیر لیتی ہے، اگر غور سے سنتے۔ لوگوں کے پاس تو قرآن کی خبر بھی نہیں ہے، سنتے ہی نہیں۔ کچھ پڑھتے سنتے ہیں تو ان کے پاس خبر بن جاتی ہے، ان کے روزگار کا ذریعہ بن جاتا ہے، علم نہیں بنتا۔ دل میں اترے کیفیات ہیں پھر علم بنتا۔
فارض لوگوں نے منہ پھیر لیا، دنیا میں مشغول ہو گئے، اس لیے اکثریت سن ہی نہ پائی۔ اور پھر اس پر فخر، بدبختی یہ ہے کہ پھر اس پر فخر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بات کیا تھی، کیوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک نہیں سنتے تھے؟ یار اللہ کی بات ہو، اللہ کا قرآن ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان شیریں اور زبان حق ترجمان ہو، اور اس سے ارشاد ہو رہا ہو تو سنے کیوں نہیں؟ انسان تو اتنا کمزور ہے کہ کوئی ڈوم غزل گا رہا ہو تو یہ سننے بیٹھ جاتا ہے، کوئی چرواہا ماں یہ گا رہا ہو تو یہ سننے بیٹھ جاتا ہے، اس کی لے، اس کی سر، اس میں ایک حلاوت محسوس کرتا۔ اللہ کا کلام ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبھائے مبارک سے ارشاد ہو رہا ہو تو بندہ سنے کیوں نہیں؟ قرآن سے کیوں اعراض کرتے تھے؟ وہ صرف اس بات سے نہیں گھبراتے تھے کہ قرآن ہمارے بتوں کو غلط کہتا ہے، یہیں تک بات ہوتی تو شاید وہ مان بھی لیتے۔ قرآن نے تو سارے نظام حیات کو ہاتھ ڈال دیا۔ تمہارا معاشی نظام جو تم سود لیتے ہو غلط ہے، جو تم کم تولتے ہو غلط ہے، جو تم دھوکے سے کسی کا مال لے لیتے ہو غلط ہے، تمہارا معاشی نظام یکسر غلط ہے۔ تمہارا سیاسی نظام ہیرا پھیری سے اقتدار میں آ جاتے ہو اور غریب اور مجبور لوگوں پر حکومت کرتے ہو غلط ہے۔ تمہارا عدالتی نظام جو کمزوروں کو سزائیں دیتا ہے، طاقتوروں کو اعزاز بخشتا ہے غلط ہے۔ تو انہوں نے کہا ہمارے پاس باقی بچا کیا؟ ہم کیا مانیں؟ قرآن نے تو ہمارے باپ داداؤں کو بھی دوزخ میں پھینک دیا، جن کی ہم پیروی کرتے ہیں۔ قرآن کہتے ہیں کفر پر مرے دوزخی، ہمارا سارا نظام تل پٹ کر دیا۔ اب جو لوگ ہمارے سامنے زمین پر سجدے کرتے ہیں ان کے بیٹھ کر برابر بیٹھ کر کھانا کھائیں، ہم ان لوگوں کو ساتھ اپنے کرسیوں چارپائیوں پر بٹھائیں جو ہماری جوتیوں میں بیٹھتے تھے۔ یار یہ کیا، اس نے تو سارا نظام تل پٹ کر دیا، کیسے مان لیں؟ تو انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، وقالو کہنے لگے قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ، وہ کہنے لگے جس طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں نا، اس سے ہمارے دل پردوں میں ڈھکے ہوئے ہیں، ہم یہ جرت نہیں کر سکتے کہ اپنے باپ داداؤں کو بھی دوزخی مانیں، اپنے سارے نظام معیشت کو چھوڑ دیں، اپنے سارے نظام سیاست کو چھوڑ دیں، اپنا تعلیمی نظام بدل دیں، اپنا عدالتی نظام بدل دیں، معاشی نظام بدل، یہ کیسے ہو سکتا؟ یہ وہی بات ہے جو آج ہم کر رہے ہیں۔ کلمہ وہ کلمہ بھی نہیں پڑھتے تھے، ہم کلمہ پڑھ کے کر رہے ہیں۔ معاشی نظام سودی ہے، تعلیمی نظام غلامانہ ہے، عدالتی نظام غلامانہ ہے، سیاسی نظام غلامانہ ہے۔ کیا ہے ہمارے پاس؟ کون سی آزادی؟ کون سی قوم آزاد ہے؟ کیا آزادی ہے قوم کے پاس؟ کچھ بھی تو نہیں۔ ایک دھوکہ ہے آزادی کے نام پر۔ پہلے ہم انگریزوں کے غلام ہو گئے تھے، اب انگریز پرستوں کے غلام ہیں، ان کے پجاریوں کے اور ان کے پیروکاروں کے غلام ہیں۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ وہ بھی یہی کہا کرتے تھے کہ ہمارے دلوں پر اس مسئلے میں تو بالکل خلاف میں، پردے میں، ہمارے دل نہیں مانتے کہ ہم اس طرف آئیں۔ وفی آذاننا وقرم، ہمارے کان اس بات سے بوجھل ہیں، بھاری ہو گئے، بہرے ہو گئے آپ کی بات سننے سے، ہم سنتے ہی نہیں۔
بھلا یہ کیا جواب ہے؟ جواب تو دلیل سے ہوتا ہے کہ آپ نے جو یہ ارشاد فرمایا تو ہمارے پاس یہ دلیل ہے کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ جب کوئی دلیل نہیں ہوتی تو پیچھے جھگڑا رہ جاتا۔ وہ کہنے لگے کہ ہم نے آپ کی بات، ہمارا دل تک اترتی نہیں، اور دل تک کیسے جائے جب ہمارے کان ہی قبول نہیں کرتے، ہمارے کان آپ کی باتوں سے بہرے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے، وہ تو کافر تھے۔ اللہ ہم پر رحم فرمائے، کیا ہم حضور کے ارشادات سن رہے ہیں؟ ہمارے دلوں تک اتر رہے ہیں؟ ہمارے انداز حکمرانی، ہمارے طریقے انصاف، ہماری معیشت، ہمارا نظام تعلیم، کیا وہ تقاضے پورے کر رہے ہیں جو حضور فرماتے ہیں؟ نہ سننا بھی بڑا جرم ہے، اللہ معاف کرے، کفر ہے، لیکن سن کر نہ ماننا تو یار منافقت ہے۔ فی الدرک الاسفل من النار، منافق کافروں سے بھی نیچے جہنم کے خانے میں۔ اللہ ہم پر رحم فرمائے۔ وَمِن بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ حجاب، ہمارے اور آپ کے درمیان پردہ ہے۔ آپ ایک طرف ہیں، ہم دوسری طرف۔ آپ اپنا نظام حیات بتاتے ہیں، ہمارے پاس اپنا نظام حیات ہے۔ آپ اپنا پروردگار اس کا تعارف کراتے ہیں، ہمارے پاس اپنے بت ہیں۔ آپ طرز عبادت بتاتے ہیں، ہمارے پاس باپ دادا سے ایک طرز عبادت ہے۔ آپ ایک معیشت بتاتے ہیں، ہمارے پاس معیشت ہے۔ آپ سیاسی نظام بتاتے ہیں، ہمارے پاس سیاسی نظام ہے۔ آپ تعلیم کے عام کرتے ہیں، ہمارے پاس تعلیم ہے خاص لوگوں کے لیے۔ ہم اپنا نظام نہیں چھوڑ سکتے، آپ اس طرف، ہم اس طرف۔ فَعَمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ، سو اے اللہ کے نبی، آپ اپنا کام کرو، جسے آپ صحیح سمجھتے آپ وہ کرو، جسے ہم صحیح سمجھتے ہیں ہم وہ کر رہے ہیں۔ عتبہ بن ربیع بڑا دانشور شخص تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کہ ایمان لانے کے بعد مسلمان بیت اللہ میں ذرا آزادی سے آنے جانے لگ گئے، نمازیں پڑھتے تھے، بیٹھے رہتے تھے، ذکر اذکار کرتے تھے۔ نبی کریم اکثر تشریف فرما رہے تھے۔ بیت اللہ اس طرح نہیں تھا جس طرح آج ہے، عمارت ایسی تھی، وہ بھی مستطیل تھی، آج مربع ہے، ارد گرد چٹانیں تھیں، تھوڑی سی طواف کی جگہ صاف تھی، تو ان چٹانوں پہ سارا دن رؤسائے مکہ اور ان کے ملنے جلنے والے بیٹھا کرتے تھے۔ چھوٹا سا گاؤں سا تھا، اور جس طرح دیہات میں ہوتا ہے، تو بہت سے مشرکین کے سردار اور عام لوگ بھی بیٹھے تھے۔ عتبہ بن ربیع بھی وہاں بیٹھا تھا، اور حضور نبی کریم بیت اللہ شریف میں حرم شریف کے سامنے بیٹھے۔ تو اس نے ان لوگوں سے کہا، یار مسلمانوں کی طاقت بڑھتی جا رہی ہے، تم نے بڑے زور لگائے، لیکن یہ کم ہونے کی بجائے زیادہ ہوتی جا رہی ہے، تم نے بڑی تکلیفیں دی۔ ایک اور بات ہے، اگر مجھے اجازت دو تو میں انہیں کچھ لالچ دوں، یہ سختی سے باز آنے والے نہیں، تو اگر تم کہو تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں، میں ان سے بات کروں، انہیں کوئی لالچ دیں۔ میں نے کہا جاؤ۔ عتبہ بن ربیع خدمت عالی میں حاضر ہوا، کہنے لگا، بھتیجے، ہم اس صحرا میں رہتے بستے ہیں، ہمارا ایسا نظام ہے سیاسی
کہ سارے جزیرہ نما عرب پر ہماری دھاک بندھی ہوئی ہے، ہر کوئی ہماری عزت کرتا ہے، شہر میں ہمارے رؤساء دوسرے درجے کے لوگ، تیسرے درجے کے لوگ، درجہ بندی ہے، اس کے مطابق ہم جی رہے ہیں، ہمارا معاشی نظام ہے، اس کے مطابق ہم بڑے خوشحال ہیں۔ ہمارا ایک عدالتی نظام ہے، جو کوئی غلطی کرتا ہے اس سے باز پرس ہوتی ہے، سزا دی جاتی ہے، اور بڑی عزت اور بڑے روب سے ہم مکہ مکرمہ میں گئے۔ آپ اس سارے کو خاک میں ملانے پہ کیوں تل گئے؟ آپ ہمارے آباء و اجداد کو بھی کافر بنا کر جہنم بھیج رہے ہیں، یہ کوئی انصاف کی بات ہے؟ جو آپ کہتے ہیں یہ تو وہ نہیں مانتے تھے، جو نہیں مانتا آپ کہتے ہیں وہ جہنمی ہوگا، تو یہ تو ہمارے باپ دادا بھی گئے، جنہوں نے یہ سارا نظام بنایا وہ بھی، جو سارا نظام ہے وہ بھی چھوڑ دیں، یہ کیا بات ہے؟ تو اگر آپ ہمارا سردار بننا چاہیں تو میں اس لیے حاضر ہوں کہ ہم سب مل کر آپ کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیں، لیکن آپ ہماری مخالفت نہ کیجیے، ہمارا ساتھ دیں۔ اگر آپ اس ذریعے سے اور لوگوں کو جماعتیں بنا کر پیسہ اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، جو آج کل ہوتا ہے، جماعتیں بنتی ہیں، پھر لیڈر صاحب ارب پتی ہو جاتے ہیں، پیر صاحب کروڑ پتی ہو جاتے ہیں۔ اگر ایسی بات ہے تو ہم اتنی دولت جمع کر دیتے ہیں کہ عرب میں کسی دوسرے کے پاس ہو، تو کچھ معاملے کو سلجھائیے۔ یہ معاملہ ایک دفعہ اور بھی پیش آیا، حضور کے پاس کفار کا وفد بھی آیا، وہ بات اور تھی، یہ بات اور ہے۔ آپ سنتے رہے، پوری بات جب وہ ختم کر چکا تو حضور نے فرمایا اب میں جواب دوں، میری بات بھی سنو گے؟ وہ سننے لگ گیا۔ آپ نے اسی سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت شروع کر دی۔ جب آپ اس دوسرے رکوع پہ پہنچے، فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، تو اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک پہ ہاتھ رکھ دیا، کہنے لگا بھتیجے اپنی قوم کو عاد اور سمود کی طرح ہلاک کرنے کی خبریں مت دو۔ لرز گیا، اٹھ کر چلا گیا۔ مشرکین نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں تمہیں ایک بات بتا دوں، اگر تم اس ہستی کی بات مانتے نہیں ہو تو اس کے ساتھ دشمنی چھوڑ دو، باقی عرب اس کی مخالفت کریں گے، اگر باقی عربوں نے انہیں شکست دے دی تو تمہارا مطلب پورا ہو گیا، تمہارا نظام وہیں رہے گا، تمہاری سرداری وہیں رہے گی، اور اگر انہوں نے عرب پر فتح پا لی تو تمہاری حکومت بن جائے گی۔ تو اگر تم نہیں بھی مانتے تو میں اس سے ایسا کلام سن کر آ رہا ہوں جسے روکنا انسان کے بس میں نہیں ہے، مخالفت چھوڑ دو۔ تو وہ کہنے لگے اس پر بھی جادو چل گیا۔ بدبختی کہاں چھوڑتی ہے؟ تو فرمایا انہیں فرما دیجئے قل انما انا بشر مثلکم، میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں، کسی اور پلانٹ کی مخلوق نہیں ہوں، تمہاری طرح انسان ہوں۔ اس موسموں کی گرمی سردی مجھے بھی متاثر کرتی ہے، بھوک پیاس مجھے بھی متاثر کرتی ہے، میرے بھی بیوی بچے بھی ہیں، میرے بھی رشتہ دار والدین بزرگوار چچا ماموں قبائل، میرے بھی میکے سسرال،
تمہاری طرح میں بھی ایک انسان ہوں، میرے سارے معاملات تمہاری طرح ہیں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ میں اسلام قبول کر سکتا ہوں تم نہیں کر، تم کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا تم کوئی مختلف مخلوق؟ میں کیوں اسلام قبول کرتا ہوں؟ اس لیے کہ یوحا الیہ، ہوں تو میں بھی بنی آدم، لیکن مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی آتی، مجھے میرا خالق راستہ سمجھاتا ہے۔ تم نے راستہ وہ اجداد سے لیا، تم نے راستہ گمراہوں سے لیا، تم نے راستہ بھٹکے ہوئے لوگوں سے لیا، تم نے چوروں ڈاکوؤں ظالموں سے راستہ لیا، مجھے یہ راستہ میرا رب العالمین عطا فرماتا ہے، تو میں بھی ساری میری ضرورتیں انسانی ہیں، لیکن میں بڑے مزے سے اس پر عمل کر رہا ہوں اور راحت میں ہوں، کوئی تکلیف نہیں۔ تم بھی انسان تو ہو، تم کیوں عمل نہیں کر سکتے؟ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ۔ بعض ہمارے دوست بیچارے اسے محبت کا کمال سمجھتے ہیں کہ محبت میں حضور کو بشر نہ سمجھا جائے، یہ غلط ہے۔ قرآن کا انکار ہے، حضور کے ارشاد کا انکار ہے۔ ہاں، حضور کی بشریت بے مثل و بے مثال ہے، یہ نہ سمجھا جائے کہ میں بھی بشر ہوں، حضور بھی بشر ہیں، نہیں، ہم خاک بھی نہیں ہیں، اور ان کی بشریت ملائکہ کے جہاں پر جلتے تھے وہاں بھی تشریف لے گئے۔ وجود عالی بشریت تھی، آدم علیہ السلام کی اولاد سے تھا، سدرۃ المنتہا پر گیا، اور جہاں تک رب نے چاہا بلندیوں تک گیا۔ جبرائیل امین سدرۃ المنتہا پر رک گئے، یک سر منہ برتر پرم فروغ تجلی بسوزد پرم، ایک سر منہ آگے جاؤں تجلیات باری جلا کر راہ کر دے۔ آپ کو اللہ جہاں تک چاہا لے گیا، آپ کی بشریت وہ بشریت، لیکن بشریت کا انکار نہ کرو۔ بشریت کا انکار نبوت کا انکار ہے، کیونکہ کوئی فرشتہ نبی نہیں بنا، بشری انبیاء بنے، بشریت کا انکار نہیں چاہیے۔ ہاں، جو بیچارے انکار کرتے ہیں نا، وہ محبت میں وہ اپنے کو بشر سمجھتے ہیں، پھر کہتے ہیں نہیں حضور بشر نہیں ہے، ہم بشر، ہم بشریت سے گر گئے ہیں۔ ثم رددنا وصل السافلین، ہم حیوانوں سے بھی نیچے گر گئے ہیں، ہم نے بشریت کی توہین کر دی ہے، وہ کمال بشریت، انتہائی بشریت۔ یوحا الیہ، میں ایسا بشر ہوں کہ اللہ مجھ سے باتیں کرتا ہے، مجھ پر وحی بھیجتا ہے، مجھ پر اس کا کلام آتا ہے، اور وہ کلام مجھے بتاتا ہے الہکم الہ واحد، تمہارا معبود وہ واحد و لا شریک ہے۔ اور تم کو یہ نظام چوروں اور ڈاکوؤں نے بتایا کہ یہ بت تمہارے حاجت روا ہے، تم کو یہ نظام بدکاروں اور شرابیوں نے بتایا کہ یہ بت تمہارے حاجت روا ہے، یہ تمہارا نظام عدل، نظام معیشت تم کو بدکاروں نے دیا، مجھے میرا پروردگار بتاتا کہ معبود برحق صرف وہ ہے، فَاسْتَقِیمُوا إِلَیْهِ، تک سیدھے ہو جاؤ اس کی طرف، ساری امیدیں اس وحدہ لا شریک سے منسلک کر، ساری تمنائیں اس کی بارگاہ میں ڈھیر کر لو۔ وَاسْتَغْفِرُوهُ، اور تم بڑی غلطیاں کرتے ہو جن کا تمہیں پتہ بھی نہیں، جو جان بوجھ کے کرتے ہو وہ تو الگ، جن کا تمہیں پتہ بھی نہیں، جو بڑے بڑے بلنڈر کر جاتے ہو۔ لہذا ہمیشہ استغفار کرتے رہو، معافی مانگتے رہو، بخشش طلب کرتے رہو، کیونکہ دوسری طرف وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، مشرکوں کے لیے بہت تباہی ہے، بہت بڑی بربادی ہے، بہت بڑی خرابی ہے شرک کرنے والوں کے لیے۔ الذین لا یؤتون الزکوٰۃ،
وہم بالآخرۃ ہم کافرون، مشرک وہ لوگ ہیں، ایسے لوگ ہیں جو زکوٰۃ بھی نہیں دیتے اور آخرت کا بھی انکار کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا سوال یہاں پیدا ہو جاتا ہے کہ اعمال، فرائض، سنن، واجبات، نوافل تب ہوتے ہیں جب ایمان لے آئے۔